ایک دن موت آئے گی یاد رکھ اے انسان، ایک دن موت آئے گی یاد رکھ اے انسان، اچھے کرم کیے جا آلس کیے بنا، ایک دن موت آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بابا جی تھے ہمارے گاؤں میں، میرا تو نہیں گاؤں لیکن ہمارے رشتہ داروں کا گاؤں تھا، میں تو شروع سے پیدائشی شہری ہوں ہیں جی۔ تو وہاں پر ایک شخص تھا جو ہڈیاں لوگوں سے اکٹھی کرتا، یعنی کہ اگر لوگوں کو اس نے بتایا ہوا تھا کہ آپ کے گھر میں جو ہڈیاں ہوتی ہیں نا، یہ بندے روز پکاتے ہیں نا، کوئی مرغا چکن پکا رہا ہے، کوئی چھوٹا گوشت مٹن پکاتا ہے، کوئی بیف پکاتا ہے، جو بھی، یعنی ہڈیاں جو ہونا وہ مجھے دے دیا کرو۔ تو بندہ وہ عامل بھی تھا اور اچھا نیک بندہ تھا، یعنی بد نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس سے ملاقات کروں گا اور پوچھوں گا یہ کیا کرتا ہے، مجھے امید ہے کہ وہ کالا علم کرتا ہے۔ تو میں نے جب اس سے رابطہ کیا تو اس نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ، کالا علم کرنے والے پر تو لعنت ہے، کالا علم کیوں کروں گا میں؟ تو میں نے کہا پھر اس کا مقصد، کہنے لگا کہ یہ ہڈیاں جو ہیں نا میں جنات کو پیش کرتا ہوں۔ میں نے کہا یہ کیسے، کیا آپ کے پاس جنات آتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں، لیکن اس نے ایک باتوں باتوں میں ایک عمل بتایا۔ کہنے لگا کہ یہ جو جنات ہیں ان کی کیا خوراک ہے، ہمارا جو فضلہ ہے نا یہ ان کی خوراک ہے، ہماری جو ہڈیاں پھینکی ہوئی ہیں نا یہ ان کی خوراک ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں، ہڈیاں وہ کیوں کھائیں گے؟ بتایا جاتا ہے کہ جو ہم چیزیں پھینکتے ہیں نا، مثال کے طور پر کوئی سبزی کاٹی ہے، کوئی اس کا جو مطلب ہے کہ اضافی چیزیں ہیں، پارٹس ہیں، وہ ہم پھینکتے ہیں، تو یہ جنات کو اس طرح نظر آتی ہیں جیسے ہمارے آگے سموسے پکوڑے خوشبودار چکن جناب فرائی پڑے ہوں نا، تو ہمیں نظر آتا ہے یار یہ تو کیا مزہ آ گیا، یہ چکن نظر آ رہے ہیں، یہ جناب میٹھے سلاد پڑے ہوئے ہیں، میٹھے جو مطلب ہے فیرنی وغیرہ ہوتی ہے، کسٹرڈ جسے کہتے ہیں، فیرنی ہماری زبان میں کہتے ہیں، پڑے ہیں جناب بہترین۔ جب ہم کوئی کسی شادی بیاہ پر جاتے ہیں ٹیبل لگے ہوتے ہیں، تو ہماری جو پھینکی ہوئی ہڈیاں ہیں نا یہ جنات کو اسی طرح نظر آتی ہیں اور یہ جنات کی خوراک ہے، اور اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو کبھی کوڑا کرکٹ میں نہ پھینکیے، کسی ایسی جگہ پر پھینک دیں جہاں پر گندگی نہ ہو، تو آپ کو جنات یعنی کہ موکلات جو ہیں آپ کو اتنا مال دلائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب یہ بات ہو رہی تھی نا، تو میں نے انہیں کہا کہ حضرت کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جن میرا غلام ہو جائے، ہیں جی، یہ ابھی کی بات نہیں، کچھ سال ہو گئے، یہ اب کی نہ سمجھ لیجئے گا، ہیں جی۔ تو میں نے کہا کہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جنات میرے غلام ہو جائیں۔ اب میں وہ عمل کروں یا وہ بتائیں، اس سے پہلے وہ کہنے لگے کہ یار تو جنات کو غلام بنانا چاہتا ہے؟ میں نے کہا ہاں بن جائے تو چلو کئی کام ہو جایا کریں گے، ہیں جی۔ تو بات اس طرح ہے کہ وہ ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا نا، کہ ایک بندے کو ایک چراغ ملا جن کا، اس نے رگڑا تو جن حاضر ہوا، اس نے کہا بتاؤ حکم میرے آقا کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ چاند آپ کو نظر آ رہا ہے، رات کا ٹائم تھا نا، کہنے لگا اس چاند تک ایک سڑک بنا دو۔ کہنے لگا آقا جی حکم کریں، کوئی مذاق تو نہ کریں۔ تو پھر بندے نے کہا اچھا یہ میری بیوی ہے، اس کو راہ راست پر لے آؤ، یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو جن نے کہا میرے آقا چاند تک سڑک سنگل بنانی ہے یا ڈبل؟ تو یہ تو ہو گیا مذاق۔ تو میں نے ان بابا جی سے کہا جو ہڈیاں کٹھی کرتے تھے، میں نے انہیں کہا کہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جنات میرے جو ہے نا غلام ہو جائیں۔ کہنے لگے کہ جنات غلام ہوں یا نہ ہوں یہ بات کی بات ہے، نیت ہی یہ نہ رکھا کرو کہ جنات تمہارے غلام ہوں، ہمیشہ تمہارا کام الٹا ہونا شروع ہو جائے گا، تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا، تیرے حالات خراب ہونے شروع ہو جائیں گے، تو سٹرگل کرے گا، پھر تھوڑے سے ٹھیک کرے گا، پھر خراب ہو جائیں گے، کیا سوچنے کی وجہ سے جنات غلام ہو جائیں۔ تو کہا کر کہ جنات تیرے دوست ہو جائیں، ہیں جی، تو پھر تیرے وہ حالات ہوں گے کہ تو خود حیران رہ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے، تو دیکھے گا کہ ہر طرف سے تجھے مدد مل رہی ہے، تجھے پریشانیوں سے نجات مل رہی ہے۔ تو عمل اب بتاتا ہوں، گزارش ہے ویڈیو کو لازمی لائک کریں، چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت ملے۔ جنات پیسے دے کر جائیں گے، اس ویڈیو کا یہ ٹائٹل ہے،
لیکن جنات اب تمہارے گھر میں آ کے پیسے دیں گے نہیں، غیب سے جو مخلوقات ہیں نا ایسا طریقہ بنائیں گی، ایسا رستہ تیار کریں گی کہ آپ تک نیک اسباب پیدا ہوں۔ یاد رکھیں کہ جو بندہ چاہے کہ اس کے غیب سے مدد ہو جائے، پیسہ اسے ملے، رزق ملے، اس کو دو کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام یہ ہے کہ پاک صاف ہو، کبھی نجس نہ پھرے، ہمیشہ کوشش کرے پاک صاف ہو اور بوضو رہے اور خوشبو لگائے۔ جو بندہ زیادہ سے زیادہ خوشبو لگاتا ہے، خوشبو بھی کون سی؟ یہ جو عام بازار سے نشے والے سینٹ ملتے ہیں جس میں الکوہل شامل ہے وہ نہیں، عام جو خوشبو لوگ لگاتے ہیں، کوئی اچھی خوشبو پتہ کر لیجئے گا، آپ کو مل جائے گی، جو خوشبو لگائے۔ اور ایک کام کرے، گھر کی جو ہڈیاں ہیں نا، ہڈیاں، ان کو لے کر ان پر 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہڈیوں پر پھونک مارو اور کسی ایسی جگہ رکھو جہاں پر گندگی وغیرہ نہ ہو۔ یہ ہڈیاں جنات کی خوراک ہیں۔ جب آپ اب مثال میں تو آپ کو دیتا ہوں، یقین کریں کہ وہ پرندہ، چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جو آپ کے ہاتھ پر بیٹھتا ہی نہیں ہے یا آپ کی طرف آتا ہی نہیں ہے، دور سے ہی کوئی چیز ہو تو کھا کے اڑ جاتی ہے، لیکن چڑیا کو بھی آپ کچھ مہینے دیتے رہنا چیز، چڑیا آپ سے اتنی منحوس ہو جائے گی کہ آپ کے ہاتھ پر بھی آ کے بیٹھ جائے گی۔ تو جنات تو پھر مخلوق ہے بھائی، ایسی مخلوق ہے جو سمجھ بوجھ رکھتی ہے۔ جب آپ ایک جگہ پر ہڈیاں جب بھی آپ کھائیں، اب ضروری نہیں کہ آپ روز گوشت تو کھا ہی نہیں سکتے، آپ روز گوشت خرید کر لے آئیں اور اس کی ہڈیاں پھینکیں، نہیں، جب آپ کے پاس گوشت ہو تو ہڈیاں آپ ایک جگہ رکھنی شروع کر دو۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے کہ جو ہڈیاں اس جن کی، جو جن وہاں پر آ کے کھائے گا یا زیادہ جنات آ کے کھائیں گے، وہ آپ سے دیکھیں گے کہ یہ بندہ دیتا ہے، منحوس ہو جائیں گے، پھر آپ کا ہر کام ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا۔ شرط کیا ہے؟ ہڈیوں پر 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کسی پاک جگہ پر رکھیں، یا کسی صاف پاک، جو کیا جگہ ہونی ہے زمین پر، کون سی پاکی ہوتی ہے، لیکن گندگی میں، کوڑے میں نہ پھینکیں۔ یاد رکھیں کہ جب آپ کوڑا کرکٹ میں پھینکتے ہو نا تو آپ کی مشکلات میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ جنات دیکھتے ہیں نا تو ترس جاتے ہیں کہ کاش یہ صاف جگہ پر ہوتی تو ہماری یہ خوراک بنتی۔ تو یاد رکھیں یہ عمل جو بندہ بھی کرتا ہے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کا کہتے تصویر اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اتنا یعنی کہ پیسہ عطا کرے گا، اتنا، کیونکہ دیکھیں جنات بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، ہے تو جنات کے ذریعے، غیب کے ذریعے آپ کا مال، دولت، پیسہ بڑھتا جائے گا۔ شروع میں نے بتایا کہ گاؤں کا بندہ تھا، ہڈیاں کٹھی کرتا تھا، اس کے پاس لوگ پتہ کیوں حیران ہوتے تھے اس کو دیکھ کر، اس کے پاس اتنا پیسہ تھا، اتنا پیسہ تھا کہ جس کا حساب کتاب نہیں، پھر بھی وہ جو ہڈیاں کٹھی کرتا لوگوں کو اجنبا ہوتا کہ یہ کیا جی اتنا امیر ہے، ہڈیاں کیا کرتا ہے۔ میں نے پھر جا کے پوچھا نا، اس نے کہا کہ یہ میں ایک جگہ رکھتا ہوں 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اور اسی کے ذریعے ہی میں امیر ہوں، اسی کے ذریعے میرے پاس پیسہ ہے۔ جو بندہ چند ماہ یہ عمل کرتا ہے، ہر غم اس کا جو دولت سے متعلق ہے دھل جاتا ہے، ہر تکلیف اس کی جو پیسے سے متعلق ہے ختم ہو جاتی ہے، بلکہ غیب سے مدد آنے شروع ہو جاتی ہے۔ ہر وقت بوضو رہیں اور خوشبو لگائیں، پاک صاف رہیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی جنت بن جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس باتوں پر عمل کر کے خوب فائدہ اٹھائیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔